अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे गुलाम रसूल भट्टी कहते हैं और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ना से कम अगर आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आज के व्लॉग में हमने बात करनी है मिस्टर पतलू वर्सेस पीटीआई सोशल मीडिया टीम। आपको पता है कि मिस्टर पतलू और सोशल मीडिया टीम जो है वो इस वक्त आमने सामने है और मैंने आज आपके सामने मिस्टर पतलू को एक्सपोज करना है, यानी कि मिस्टर पतलू को कैसे लॉन्च किया गया, कहाँ से मिस्टर पतलू को जनाब चाबी दी गई कि जनाब शाबाश जुड़ जाओ। और इस हवाले से ये स्टोरी आपके सामने रखने से पहले जो है तो वो मैं कुछ चीज़ें पतलू के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि जिस बंदे के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका जब बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखूँगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है या उसकी मेंटालिटी क्या है, उसका माइंड लेवल क्या है, या वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, वो कितना नस्ली है या बदनस्ली है, जब इस चीज़ का आपको पता होगा तो तब जो हम आगे बात करेंगे तो उसके ऊपर आपका यकीन जो है वो और ज़्यादा बन जाएगा। नाज़े काम मिस्टर पतलू जो है ये आपको पता है कि मशहूर टिकटॉकर हैं और लाइव चलाते हैं, टिकटॉक लाइव, और वहाँ पे किसी से अब ढकी छुपी बात नहीं है कि वहाँ से जनाब इसने जो है वो शोहरत कमाई और उसके बाद जो है वो पैसा कमाया और पैसे की बुनियाद के ऊपर जो है वो जनाब मेरी इसने अपना नाम बनाया, वही लाइफस्टाइल दिखा के, गाड़ियाँ शाड़ियाँ दिखा के और लग्जरी जो है वो लाइफस्टाइल दिखा के। लेकिन नाज़े काम मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा कि अब इसका जो मैंने बात की ना मेंटल लेवल, और आपने देखना है किस तरह हमारे मुआशरे में जहर घोला जा रहा है। अभी एक हालिया केस आया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, वो भी हमारे मुआशरे के अंदर किस तरह जहर घोला जा रहा है। हमारी आने वाली नौजवान नस्ल, आने वाली नस्लों के लिए कह लें कि वो इतना ज़्यादा जहर घोला जा रहा है कि उनके अंदर से गैरत ही ख़त्म की जा रही है। गैरत का जो मादा है, आपको पता है कौमें मुआशरे गैरत के नाम पर चलती हैं, तो गैरत ही ख़त्म की जा रही है नौजवानों के अंदर से, बच्चियों के अंदर से, बच्चों के अंदर से कैसे गैरत ख़त्म की जा रही है। इसका ताल्लुक़ जो अदाकारा मोमना इकबाल और साकिब चद्दर साहब हैं उस केस के साथ भी, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा कि किस तरह ये बड़ा प्लान करके जो है वो जनाब मुआशरे के अंदर एक्सेप्टेंस पैदा की जा रही है कि जनाब एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ें ठीक हैं, जायज़ हैं, हक़ाइक़। अब ये ज़रा वीडियो देखें, ये खानी है, ये भी टिकटॉक लाइव के ऊपर आती हैं, टिकटॉकर हैं और ये खानी लव के नाम से इसका अकाउंट है और ये मिस्टर पतलू की जनाब बहन बनी हुई है। और मिस्टर पतलू इसकी बर्थडे पे जनाब जाता है और इसके सर पे हाथ रखता है, यानी कि उसको अपनी बहन बनाता है। और उसके बाद जो है वो ज़रा एक वीडियो, मतलब उसकी बेशुमार वीडियोज़ हैं, सैकड़ों वीडियोज़ आप देख देख के थक गए, मतलब पूरी रात दिन गुजर रहा है, इतनी वीडियोज़ उसकी ये खानी की इस तरह की हैं। और जनाब अब ज़रा उसका ये डांस आप देखें, ये नीचे चलते हुई वीडियो आपको नज़र आ रही होगी कि यानी कि ये किस तरह एक कंजर माइंडसेट है, मतलब बगैरत माइंडसेट है, और किस तरह यानी कि कंजरों वाला माइंडसेट है कि जनाब किस तरह उसकी बहन, जिसको वो बहन बना रहा है, किस तरह वो फौहश डांस अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। और मिस्टर पतलू की वो नुमाइश करने वाली बहन है, यानी कि मिस्टर पतलू की गैरत का लेवल ये है और उसकी गैरत का लेवल ये है, यानी कि इस कदर कह लें कि ये बगैरत है और आने वाली नस्ल के अंदर ये बगैरती वो मुंतकिल कर रहा है। बड़ी माजरत के साथ आप लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को मेरी ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन ये बगैरती हमारी नस्लों के अंदर कन्वर्ट की जा रही है इन सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए। ठीक है, अब आपको समझ आ गया इसका मेंटल लेवल। खुद भी ठुमके लगाता है टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठ के, जो है वो जनाब डांस करता है और लड़कियों को नचाता है। ये बड़ी डिबेट हो चुकी है। अब आपको समझ आ गई कि जनाब किस तरह इसने जनाब इन्फ्लुएंस किया नौजवानों के ऊपर। एक लंबा चौड़ा इसके एडिटर्स हैं, मतलब जैसे सोशल मीडिया है ना पीटीआई की, ये टिकटॉक के ऊपर उनको एडिटर्स कहते हैं, जो हक में या जनाब अगर इनके लीडर के ख़िलाफ़ या यानी कि मिस्टर पतलू के ख़िलाफ़ अगर कोई वीडियो बनाता है तो वो तमाम एडिटर जो है वो जनाब उसके पीछे पड़ जाएंगे। फिर जैसे कि मिस्टर पतलू का झांका भी उतरा हुआ था, इसने वो एक वकील साहब हैं उसको नंगा निचवाया, उसकी फैमिली को निचवाया, फिर रजब है और बहुत से लोग हैं पिंड के नाम के ऊपर जो इसने एक अपना तमाशा बनाया हुआ था, तो लोगों की पगड़ियाँ उछाली इसने, लोगों का जनाब जो है वो इसने फैमिलीज़ को टारगेट किया। तो वो आपने मिसाल तो सुनी होगी ना, ये मतलब एक नेचर का अटल मेरे मालिक का कानून है कि जैसी करनी वैसी भरनी। और वो पंजाबी च एक और मिसाल है कि शेर नो सवा शेर ज़रूर मिलना। अब इसका एक्सपीरियंस था वो जनाब रजब के साथ, उसके बाद वो वकील साहब जो हैं उनका मेरे जहन से नाम निकल गया है, उसके बाद और वो जो इसके गिफ्टर्स हैं उनकी
فیملیز کی تصویریں ننگی اور جناب اے آئی بنا کے ان کو ٹرول کیا گیا. مطلب چھوٹے لوگوں کو جن کا اپنا نیٹ ورک نہیں تھا ان کو اس نے ٹرول کیا اور یہ جناب ببر شیر بن گیا. ابھی میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہی پروفائل اس نے اس محفل کے اندر رکھا جو میں آپ کو سٹوری جہاں سے یہ لانچ ہوا وہ بتانی ہے. اچھا اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کا بائیکاٹ کریں آپ. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر زہر گھول رہے ہیں, ہماری یوتھ کو خراب کر رہے ہیں اور جناب بغیرتی منتقل کر رہے ہیں. یعنی کہ ایکسیپٹنس دے رہے ہیں کہ جناب ساڑھے کنسیپٹ ہی چینج کر دیا یار. ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر میں ہماری تربیت کی جاتی تھی کہ پتر عزت سب سے بڑی چیز ہے اور پیسہ سے کنجرا گل بڑا ہوتا ہے. مطلب یہ ہمیں بتایا جاتا تھا, ہماری اس طرح کی تربیت کی جاتی تھی. اور آج یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ پتر پیسہ عزت ہے, پاویں تسی کنجر بن جاؤ تو پاویں تسی ٹھمکے مارو تو پاویں تسی جناب ننگے آ جاؤ تو پاویں نچو تو پاویں ڈانس کرو. مطلب پیسہ عزت ہے. انہوں نے عزت کو ریلیٹ کر دیا پیسے کے ساتھ, اور وہ جناب عزت تھوڑی ہے, وہ تو کنجر پنا ہے. مطلب وہ تو سیدھا سیدھا کنجر خانہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. اب یہ ان لوگوں کا آپ لوگوں نے بائیکاٹ کرنا ہے. ایک تو یہ یعنی کہ اس طرح زہر گھولا جا رہا ہے. اب یوتھ آپ دیکھیں کس کے گرد گھومتی ہے, انہیں سوشل میڈیا انفلوئنسز کو فالو کر رہی ہے اور جناب میری وہ خراب ہو رہی ہے. اور اس طرح جناب وہ بغیرتی کا جو پلو ہے, غیرت مر گئی ہے. یعنی کہ ابھی ثاقب چدر اور مومنہ اقبال والا اگر ہم کیس دیکھیں تو مطلب دیکھیں کتنے سکون سے ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. مطلب کتنے فخر سے جو ہے وہ ثاقب چدر کھڑا ہے, اس کا وکیل کھڑا ہے اور وکیل اس کا بتا رہا ہے کہ جناب دیکھیں 4 سال سے میرے کلائنٹ کا جو ہے وہ ریلیشن تھا. فٹے منہ یار, مطلب کہ 4 سال سے کہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس چیز کو ایک شادی شدہ بندہ بلکہ تیسری شادی کرنے کے چکر میں اور ناجائز ریلیشن رکھا ہوا ہے, اور ہماری سوسائٹی میں میڈیا کے اوپر اس کو دھڑلے سے آ کے بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایکسیپٹنس پیدا کی جا رہی ہے کہ بھائی جان خیر ہے 3-4 سال کا اگر آپ نے ریلیشن رکھا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, آپ دھڑلے سے بتا سکتے ہیں نام ہمارا ریلیشن رہا ہے, ناجائز تعلقات رہے ہیں, ہم نے انجوائے کیا, ٹورس کیے ہیں, ساتھ سوتے رہے ہیں, بیٹھتے رہے ہیں, اٹھتے رہے ہیں, سارا جو گند ہم کھولتے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ دھڑلے سے جناب وہ آ کر کے میڈیا کے سامنے بتا رہا ہے. نہ کسی ملا کو جناب توفیق کو یہ آ کر کو فتویٰ جاری کرتا یا جناب آ کے اس کے اوپر بات کرتا کہ یار آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو. نہ جناب حکومت کے اندر مریم نواز صاحبہ کو میں بڑا سخت جملہ بولنے لگا ہوں, شاید مریم نواز صاحب کا بھی ماضی کچھ اس طرح کا رہا ہے, انہوں نے بھی مان لیا, ان کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے تھا جناب کہ اپنی پارٹی کے اندر سے جناب کہ جناب فارغ ہو گئے, فارغ ہے آپ میری پارٹی سے, یہ آپ کیا گند گھول رہے ہیں. مطلب اسلام کے اندر اتنی معاملت ہے, مطلب منع کیا گیا ہے کہ شادی شدہ بندہ جو ہے وہ غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ یا ناجائز جو ہے وہ اپنا ایکسٹرا میرٹل جو افیئر ہے اگر وہ چلاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. اور دوسری جانب آپ یہی نہیں بات رکتی, دوسری جانب آپ آگے بڑھیں, اس محترمہ کی بہن آگے کہہ رہی ہے, آپ اندازہ لگائیں ہماری سوسائٹی کا حال کیا ہوگا. مطلب کنجر پونے کا اور ہماری غیرت کا یہ جنازہ نکل چکا ہے, ہماری غیرت کا یہ حال ہو گیا, اور ہماری یہ بغیرتی جو ہے وہ نسلوں کے اندر کنورٹ کی جا رہی ہے. اس محترمہ کی بہن آگے کہہ رہی ہے کہ میری بہن کا ریلیشن رہا ہے 4-5 سال جناب ریلیشن میں رہے, وہ جناب ریلیشن کے اندر رہے, مطلب بہن آگے بتا رہی ہے. پھر بات یہاں نہیں رکتی, دیکھیں پھر ایکسیپٹنس دی جا رہی ہے کہ جناب 3-4 سال اگر کسی مرد کے ساتھ ریلیشن رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے جناب, اگلا ایک اور بغیرت مرد آئے گا جیسے مومنہ اقبال کا مرد ہسبینڈ ہے کہ جناب وہ اتنا بغیرت ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی عورت کا 4 سال کسی بندے کے ساتھ ریلیشن رہا, اور جناب وہ کہتا ہے کہ جناب وہ میری شیرنی ہے, وہ میری ببر شیرنی ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. مطلب بغیرتی کا یہ اینڈ لیول یار ہم نے دیکھنا تھا. یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائی, مطلب اینڈ لیول ہے یار. وہ مطلب آ کے کہہ رہا ہے کہ جناب اس کو پتہ ہے کہ میری بیگم کا ریلیشن رہا ہے. اب یہ چیزیں ہماری یوتھ کے اندر فیڈ کی جا رہی ہیں. خیر ہے ایک لڑکی کا ناجائز ریلیشن رہا ہے, کوئی بات نہیں جناب, آگے آ کے مرد جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے دھڑلے سے, کوئی بات نہیں جناب. اگر میری بیگم بغیرتی کرتی رہی ہے ماضی میں اور کسی کا بستر گرم کرتی رہی ہے, کسی کے ساتھ سوتی رہی ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا جناب, اب میں بھی سوؤں گا. اور پھر اس کے آ کے فخر سے اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. مطلب بغیرتی کینڈل لیول نہیں ہے. کس طرف جا رہی ہے ہماری سوسائٹی, کہاں مطلب ہمارے معاشرے کے اندر سے کوئی احتجاج نہیں ہوا. کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یار بغیرت تو مطلب کسی نے جناب مطلب ہمارے جو سیاستدان ان کے اوپر آپ سیاہی پھینک دیتے ہیں, ان کے اوپر آپ پتھر پھینک دیتے ہیں, جوتا پھینک دیتے ہیں, اور یہاں جناب ان کو ہیرو بنا کے اور ہیروئن اور جناب میری پارٹی بازی چل رہی ہے. کوئی مومنہ اقبال کی طرف کھڑا ہے, کوئی ثاقب چدر کی طرف کھڑا ہے.
ہماری سوسائٹی کا برا حال کر دیا گیا. اب آتے ہیں ناظرین ہم پتلو کی جانب سے جو اس کو لانچ کیا گیا, اور جناب میری اور اگر ضرورت یہاں تک وہ کہتے ہیں اگر آ گئی ہے نا تو جناب پھر صلح کر لینی چاہیے. اب پتلو کا تعلق میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منسٹر سے ہے موجودہ گورنمنٹ کے, اور بڑا اچھا تعلق ہے. اور اس منسٹر نے جو ہے وہ ایک اہم شخصیت سے بھائی جان کو ملوایا, اور انہوں نے اپنا پورٹ فولیو وہی رکھا جو میں نے آپ کو بتایا نا, رجب جو ٹک ٹاکرز گفٹرز کو ٹارگٹ کرنے والا کہ جناب میرے جو ایڈیٹرز ہیں وہ ایسی تیسی پھینک دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی جان جڑ جائیں پھر آپ شابہ لتاڑ دیں. حالانکہ جو مسٹر پتلو ہے, مسٹر پتلو نے عمران خان کو سیل کیا ہے. مسٹر پتلو نے عمران خان کے نام کے اوپر ویورشپ لی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ذرا جائیں اس کی ویڈیوز آپ نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے بھی عمران خان کا نام جو ہے وہ بیچا ہوا ہے. اس کے بعد ناظر کام اس کو لانچ کیا گیا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی رہے, عمران خان صاحب کے بڑے قریبی تھے. اب جناب مبینہ طور کے اوپر جو منسٹر ہیں ان کا فرنٹ مین اس کا مسٹر پتلو کا جو ہے وہ دوست ہے, اور اس کے ذریعے جو ہے اور وہ جناب انہوں نے کوئی وہ ٹک ٹاک لائیو کے ذریعے جو کالا دھن ہے اس کو سفید بھی کیا ہوا ہے. تو یہاں سے جناب اس کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا, اور ایک میٹنگ ہوئی, اور میٹنگ میں جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ دیا گیا, اور اس کے بعد یہ میدان میں اترا. لیکن جب میدان میں اترا تو آگے سے جناب پی ٹی آئی والے تھے, یعنی کہ وہ جنہوں نے بنیاد رکھی سوشل میڈیا کی, اور سوشل میڈیا کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بیانیاں کیسے بنانا ہے. یہ فاؤنڈر ہیں یہ پی ٹی آئی والے, تو ان سے تو ٹکر نہیں لے سکتے. تو اب بری طرح جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے. یہ اسکرین شاٹ بھی چل رہے ہیں, عوام نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے, معافی مانگنے پہ آ گیا ہے. تو میں نے آپ کو ان کا سارا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے. تو آپ نے ان سے کیسے بچنا, اپنے خدا کے لیے اپنے بچوں کو ان سے دور کریں. اگر کوئی ان کی ویڈیوز دیکھتا ہے کوئی ٹک ٹاک لائیو کے اوپر, اور ان لوگوں کا بائک واٹ کریں. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اگلی ویڈیو میں مزید چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور وہاں سے جناب یہ ٹارگٹ لے کر کے جب میدان میں اترا تو اس کو منہ پہ کھانے پڑی, کیونکہ اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں جناب لوگ بھاگ جائیں گے. اب جیسے میں نے کہا تھا جیسی کرنی ویسی بھرنی, اور سیر کو سوا سیر ملتا ہے. اب جب اس کی فیملی سے نچائی گئی, جب اس کو اے آئی کے ذریعے نچوایا گیا تو جناب اس کی بس ہوگی, اس سے چیخیں مارنا شروع کر دی, اس نے رونا دھونا شروع کر دیا. اب اس کی جناب وہ ساری جو اصلیت ہے اور ساری حقیقت جو ہے وہ کھل کر کے سامنے آ گئی. تو میرا جو آج کا ویڈیو بنانے کا پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ایک اینگل آپ کے سامنے رکھوں کہ ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو نوجوان نسل ہے, بچے ہیں, بچے آنے والے, وہ کس طرح ایک جناب میری ایک ان کے اندر زہر گھولا جا رہا ہے. یعنی کہ غیرت ہی ختم کی جا رہی ہے ہمارے اندر سے. پرواہ ہی نہیں ہمیں غلط کو, مطلب غلط ہم صحیح کر کے پیش کر رہے ہیں, غلط کو ہم صحیح کر کے پیش کر رہے ہیں. یہی مسٹر پتلو نے کیا ہے, مطلب پیسہ کما کے ڈانس کر کے اس کو جسٹیفائی کیا ہے, اور اس پیسے کی بنیاد کے اوپر جو وہ جناب گاڑیاں شاڑیاں لائف سٹائل بنایا اس کو اس نے جسٹیفائی کر دیا کہ یہ وے جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. یعنی کہ وہ جیسے میں نے بتایا نا ہماری تربیت کی جاتی تھی کہ پتر پیسہ کنجرا کو لے بڑا ہوتا ہے, عزت پہ کمپرومائز نہیں کرنا, بندے کی عزت ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے آگے کنسیپٹ ہی چینج کر دیا کہ پتر کوئی مسئلہ نہیں, عزت نہیں ہونی چاہیے, پیسہ ہونا چاہیے, مطلب کنجر بن جانا ہے تو اسی عزت کی خیر. یہ کنسیپٹ انہوں نے ہماری سوسائٹی کو دے دیا. آپ بھی اپنا فیڈ بیک اس حوالے سے دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.